کلپ نمبر 856۔ اس کلپ میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 47 سے لے کر 48 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ ترجمہ: اور ہم قیامت کے دن عدل کے ترازو رکھیں گے تو کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا، اور اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی تو ہم اسے لے آئیں گے، اور ہم حساب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم قیامت کے دن عدل کے ترازو رکھیں گے۔ ارشاد فرمایا کہ ہم قیامت کے دن عدل کے ترازو رکھیں گے جن کے ذریعے اعمال کا وزن کیا جائے گا تاکہ ان کی جزا دی جائے، تو کسی جان پر اس کے حقوق کے معاملے میں کچھ ظلم نہ ہوگا، اور اگر اعمال میں سے کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی تو ہم اسے لے آئیں گے، اور ہم ہر چیز کا حساب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ یاد رہے کہ میزان کا معنی اور اعمال کے وزن کی صورتوں نیز میزان سے متعلق مزید کلام سورہ اعراف کی آیت نمبر 8 کی تفسیر کے تحت گزر چکا ہے۔ میزان کے خطرے سے نجات پانے والا شخص۔ قیامت کے ہولناک مراحل میں سے ایک انتہائی ہولناک مرحلہ وہ ہے جب لوگوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، اور یہاں کسی کے ثواب میں کمی کر کے یا کسی کے گناہوں میں اضافہ کر کے اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا، بلکہ ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف ہوگا اور ہر ایک کو اس کا حق دیا جائے گا۔ لہٰذا اس مرحلے میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے دنیا میں تیاری بہت ضروری ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے آپ کے سامنے بیٹھ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے کچھ غلام ہیں جو مجھ سے جھوٹ بولتے، میرے ساتھ خیانت کرتے اور میری نافرمانی کرتے ہیں، میں انہیں گالیاں دیتا اور مارتا ہوں، تو ان سے متعلق میرا کیا حال ہوگا؟ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو ان لوگوں نے جو تمہاری خیانت کی، تمہاری نافرمانی کی اور تم سے جھوٹ بولا اور جو تم نے انہیں سزا دی، ان سب کا حساب لگایا جائے گا۔ پھر اگر تیری سزا ان کے جرموں کے برابر ہوگی تو حساب بے باک ہے، نہ تیرا ان کے ذمے نہ ان کا تیرے ذمے کچھ ہوگا، اور اگر تیرا انہیں سزا دینا ان کے قصوروں سے کم ہوگا تو تجھے ان پر بزرگی حاصل ہوگی، اور اگر تیرا انہیں سزا دینا ان کے قصور سے زیادہ ہوا تو زیادتی کا تجھ سے بدلہ لیا جائے گا۔ وہ شخص ایک طرف ہو گیا اور چیخے مار کر رونے لگا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے ارشاد فرمایا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں پڑھا؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور ہم قیامت کے دن عدل کے ترازو رکھیں گے تو کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ اس شخص نے عرض کی، میں اپنے اور ان غلاموں کے لیے ان کی جدائی سے بہتر کوئی چیز نہیں پاتا، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ یہ سارے آزاد ہیں۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میزان کے خطرے سے وہی بچ سکتا ہے جس نے دنیا میں اپنا محاسبہ کیا ہو اور اس میں شرعی میزان کے ساتھ اپنے اعمال، اقوال اور خطرات و خیالات کو تولا ہو۔ جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے نفسوں کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، اور قیامت کے دن وزن کرنے سے پہلے خود وزن کر لو۔ اپنے نفس کے حساب یا محاسبے سے مراد یہ ہے کہ بندہ مرنے سے پہلے روزانہ سچی توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ کے فرائض میں جو کوتاہی کی ہے اس کا تدارک کرے، اور لوگوں کے حقوق ایک ایک کوڑی کے حساب سے واپس کرے، اور اپنی زبان، ہاتھ یا دل کی بدگمانی کے ذریعے کسی کی بے عزتی کی ہو تو اس کی معافی مانگے، اور ان کے دلوں کو خوش کرے حتیٰ کہ جب اسے موت آئے تو اس کے ذمے نہ کسی کا کوئی حق ہو اور نہ ہی کوئی فرض، تو یہ شخص کسی حساب کے بغیر جنت میں جائے گا۔ اور اگر وہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے سے پہلے مر جائے تو قیامت کے دن حقدار اس کا گھیراؤ کریں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ: اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فیصلہ دیا اور روشنی اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت دی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فیصلہ دیا۔ یہاں سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں کہ انہوں نے کس طرح اللہ عز و جل کے دین کی خدمت کی، اس راہ میں پیش آنے والی تکلیفیں برداشت کی اور صبر و استقامت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا تاکہ بعد میں دین کی خدمت کرنے والوں کے لیے مشعل راہ ہوں، اور وہ بھی صبر و استقامت، ایثار و اخلاص اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دین کا کام کریں،
चुनाचे सबसे पहले हजरत मूसा और हजरत हारून अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया गया और इरशाद फरमाया कि हमने हजरत मूसा और हजरत हारून अलैहिस्सलाम को ऐसी किताब अता की जिसका वस्फ ये है कि वो हक व बातिल को अलग अलग कर देने वाली है, और वो ऐसी रोशनी है जिससे नजात की राह मालूम होती है, और वो ऐसी नसीहत है जिससे परहेजगार तंबी व नसीहत और दीनी उमूर का इल्म हासिल करते हैं। तौरात शरीफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तो बिला वास्ता दी गई और हजरत हारून अलैहिस्सलाम को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वास्ते से